السلام علیکم۔ یاد رکھیے دجال خروج کے بعد دنیا کے سامنے آتے وقت نہ ہی خود کو دجال بتائے گا اور نہ ہی اس وقت خدائی کا دعویٰ کرے گا، بلکہ جیسے میں نے پہلے حصے میں لکھا کہ وہ ایک اچھے انسان کی طرح لوگوں میں گھل مل کر لوگوں کے کام آئے گا، لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرے گا اور اسی بات سے ہی لوگ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے، جیسے آج یہودی کر رہے ہیں۔ ہمارے مسیحا آتے ہی کرونا وائرس ٹھیک کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کی مثالیں کچھ یوں بھی ہو سکتی ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے قحط، بیماریاں، پانی کی قلت، خوراک کی قلت اور دیگر انسانی ضرورت کی شدید قلت پیدا کر کے دجال کے ذریعے مسیحا کے روپ میں یہ سب لوگوں میں بانٹنے اور لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ یا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا ظلم سے بھر جائے، ہر طرف حالات خراب ہوں گے، دنیا ظالموں کے ہاتھوں میں دی جائے گی اور لوگ انتظار کریں گے کہ کوئی ان کی مدد کو آئے، اور اچانک ابلیس دجال کو لوگوں کے سامنے لے آئے اور وہ لوگوں سے ہمدردی کرے اور ظلم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور لوگوں کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا بن جائے۔ آہستہ آہستہ جب بڑی تعداد میں لوگ دجال کی پیروی شروع کر دیں گے تو یہ مردود اپنی اصلی روحانیت پر آ جائے گا اور خود کو خدا منوائے گا۔ اس کے پاس دنیا جہاں کے خزانے ہوں گے، شیاطین کی ایک پوری فوج اس کے ساتھ ہوگی، کسی کو نوازے گا، کسی کو محروم کرے گا، جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا، جہاں چاہے گا قحط سالی برپا کر دے گا، لوگوں کو پانی کی بوند بوند کو ترسا دے گا، یہاں تک کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھے گا تو کہے گا کہ مجھے خدا مانتے ہو؟ تو جو اقرار کرے گا اسے انعام و اکرام سے نوازے گا، اور جو انکار کر دے گا انہیں کہے گا اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ ماں باپ سے کہے گا کہ میں تمہارے بچوں کو زندہ کر دوں گا تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ پھر اگر کوئی کہے گا کہ ہاں، تو یہ بدبخت اپنے ساتھ چلتے شیاطین کو حکم دے گا تو فوراً شیاطین اس شخص کے والدین یا بچوں کا روپ دھار کر کہے گا کہ یہ لو، نعوذ باللہ، تمہارا خدا ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ تو اگر وہ شخص ایمان لے آئے گا تو اسے چھوڑ دے گا ورنہ اسے قتل کر دے گا۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو کچھ یوں مفہوم سامنے آتا ہے، دجال کا قبضہ تمام زندگی بخشش و وسائل مثلاً پانی، آگ اور غذا، ہوا، فصلوں پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے، جیسے آج دنیا میں تقریباً دولت 13 فری میسن خاندانوں کے پاس ہے۔ اس کے دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلاً بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ اکثر لوگ یہ کہنا کفر سمجھتے ہیں، لیکن یہ کفر نہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے اور مرضی سے ملے گا اسے۔ وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ اس کی سواری گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال کی طاقت کے عنوان سے انشاءاللہ کل لکھوں گی تو یہ سارے پوائنٹ واضح ہو جائیں گے۔ دجال ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا، گرافکس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہوگا، جس میں ورچوئل ٹیکنالوجی، ہولوگرافکس ٹیکنالوجی استعمال ہوگی۔ اس کی آنت اور مدد شیاطین کریں گے اور یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ وہ مردود لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ زندگی اور موت پر قدرت رکھے گا، زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال کی خبر سن لے اور اس سے دور رہے، اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شہوات میں اس کی پیروی کرے گا، یعنی وہ لوگوں میں ایسی ایسی باتیں پھیلائے گا کہ ایسے ایسے شہوات دکھائے گا کہ لوگ خوشی سے اس پر ایمان لے آئیں گے۔ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی طرف جانے والے لوگوں میں اتنی زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی اور ایک آدمی اپنے رشتہ دار، ماں، بیٹی، بہن، پھپھو وغیرہ کی طرف جا کر ان کو مضبوطی سے باندھ دے گا تاکہ ایسا نہ ہو ان میں سے کوئی دجال کی طرف چلی جائے۔ یہودیوں کی ہم کل بات کر چکے ہیں، آج چند باتیں دجال کے ساتھ موجود عورتوں کی کر لیں۔ وہ آزاد پسند عورتیں جو مذہب اور عورتوں کے لیے مختص کی گئی ہیں، مذہب کی چادر اور چار دیواری کو آڑے سمجھتی ہیں، اور میرا جسم میری مرضی، جو کہ اصل میں ایک دجالی نعرہ ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ میں آزاد ہوں کچھ بھی کرنے کو، جو کہ اسلام میں ہرگز نہیں ہے۔ اسلام عورتوں کو آزادی بھی دیتا ہے اور مرضی بھی، لیکن اسلام کی حدود و قیود اور حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے، جبکہ دجال کے چیلوں کا مقصد ہی میرا جسم میری مرضی جیسے جہاں چاہو استعمال کرو والے ہوں گے۔
کہا گیا ہے کہ یہ عورتیں دجال کے پیچھے ایسے جائیں گی کہ ان کے مرد ان کو باندھ کر بھی رکھیں گے تو یہ رسیاں تڑوا کر بھاگیں گی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کتنے دنوں تک زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک، ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمام عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کی خروج کے بعد دنیا میں کل مدت 360 دن 1 سال، 30 دن 1 مہینہ، 7 دن 1 ہفتہ اور 37 ٹوٹل بنتے ہیں 434 دن۔ ان 40 دنوں میں دجال ساری دنیا گھوم لے گا، عراق میں نبوت اور ایران کے یہودیوں میں خدائی کا دعویٰ کر کے لشکر کو ساتھ لے کر ان 40 دنوں میں ساری دنیا کو تہس نہس کرتا ہوا آگے بڑھے گا۔ دنیا میں ایسا کوئی بستی، ایسی کوئی گلی، ایسا کوئی کونا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچے گا۔ ہر کونے میں جا کر اپنی خدائی کا ڈھونگ کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا، سوائے مدینہ پاک اور مکہ مکرمہ کے، جیسا کہ حماد کی نے کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک دجال 4 مسجدوں، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد طور سینا اور مسجد اقصیٰ کے سوا ہر گھاٹ پر پہنچے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جہاں دجال نہ روندے۔ مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے ننگی تلواریں سونتے ہوئے پہرا دیں گے، پر مدینہ اپنے مکینوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہلے گا تو اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو مدینہ سے نکال دے گا۔ عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت ہے، کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے، کہا رسول اللہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی شہر نہیں جہاں دجال اسے روندے گا۔ ان کے راستوں میں ہر راستے پر فرشتے صف باندھے ہوں گے، پہرا دے رہے ہوں گے، اور پھر ہر ایک شوریلے زمین میں اترے گا۔ اس وقت مدینہ 3 بار لرزے گا اور ہر کافر اور منافق اس میں سے نکل جائے گا۔ قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ، آپ نے 1400 سال پہلے آج کی ساری باتیں یوں بیان فرمائی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اوپر بیان کردہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ دجال کی موجودگی کا ذکر فرمایا اسے جبل حبشی کہتے ہیں۔ یہاں سے دجال سفید محل یعنی مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ وہ دیکھو احمد کی مسجد